بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب دیہاتوں میں تو کچا، شہروں میں بھی اتنی آبادی نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہم کل ملا کے 6 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ پہلے زمانے میں لڑکیوں کی شادی جلد ہی کر دی جاتی تھی۔ ایسا ہی کچھ ہماری خالہ کے ساتھ ہوا، جو صرف 17 سال کی عمر میں بیاہ کر ضلع بدین چلی گئیں اور بہت چھوٹی عمر میں ہی بیوہ بھی ہو گئیں۔ یہ واقعہ ہماری خالہ کے ساتھ پیش آیا۔ ہماری خالہ جب شادی کر کے اس گھر میں گئیں، جو کہ بظاہر تو گاڑے مٹی کا تھا مگر بہت مضبوط تھا، وہاں ایک انچانہ سا خوف انہیں ہر وقت محسوس ہوتا تھا۔ اس بات کو شروع میں انہوں نے اپنا وہم سمجھا اور اپنے شوہر پر اس بات کو ظاہر نہیں کیا، مگر پھر ایسا ہونے لگا کہ کبھی باورچی خانے میں برتن، جو کہ اس وقت زیادہ تر مٹی کے ہوا کرتے تھے، ٹوٹے ہوئے ملتے، کبھی آنگن میں سکھائے ہوئے کپڑے زمین پر ہوتے، اور کبھی کبھی غسل خانے کے دروازے کو خود بخود باہر سے کنڈی لگ جاتی جو تھوڑی دیر بعد کھل جاتی۔ غرض ان واقعات سے ان کے دل میں ہلکا سا خوف بیٹھ گیا، مگر انہوں نے اپنے شوہر سے اس بات کا کوئی ذکر نہ کیا۔ اسی دوران خدا نے انہیں اولاد کی خوشی نصیب کی اور وہ اپنے چاند سے بیٹے کی پرورش میں مگن ہو گئیں۔ ان کے معمولی سے گھر کی خوشیوں میں 4 چاند لگ گئے تھے۔ وہ اپنے بیٹے اسد کی آمد کی وجہ سے ان غیر معمولی واقعات کو نظر انداز کرنے لگیں، پر انہیں اسد کی فکر بھی تھی کہ کہیں ان معاملات کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ انہوں نے کئی بار ڈھکے چھپے الفاظ میں خالو کو باخبر کیا۔ انہوں نے خالو کو آگاہ کرنا چاہا کہ اس گھر میں کوئی سایہ ہے، مگر خالو کو تو ان باتوں کا یقین ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے کہ تم گھر کے کام کم کیا کرو، ایسا کرو کہ پورا دن کام کرنے والی نوکرانی رکھ لو، اس سے تمہارا کام بھی ہو جائے گا، تمہاری تنہائی بھی دور ہو جائے گی، اور اکیلے پن کی وجہ سے یوں الٹے سیدھے خیالات بھی دماغ میں نہیں آئیں گے۔ خیر، بجھے دل کے ساتھ خالہ نے بہت جانچ پرکھ کے ایک ادھیڑ عمر والی ماسی کام پر رکھ لی۔ اس کا نام نورہ تھا۔ نورہ واقعی اپنے کام میں مہارت رکھتی تھی۔ گھر کے ساتھ ساتھ وہ اسد کا بھی خیال رکھتی تھی، کیونکہ یہ سب اس کی ذمہ داری میں شامل تھا۔ خالہ کا بھی نورہ کے ساتھ بہت دل لگ گیا تھا اور جلد ہی نورہ کا درجہ گھر کے ایک فرد کی طرح ہو گیا۔ ایک دن خالہ نے باتوں باتوں میں نورہ سے پوچھ ہی لیا، نورہ، کیا تمہیں اس گھر میں کچھ عجیب نہیں لگتا؟ ایسے نہیں لگتا کہ اس گھر میں ہمارے علاوہ بھی کوئی ہو؟ نورہ بولی، نہیں سٹھانی جی، معاف کرنا، جب تک میں کسی بھی چیز کو دیکھ نہ لوں میں یقین نہیں کرتی، اور ویسے بھی ان باتوں پر مجھے کوئی بھروسہ نہیں۔ نورہ کا جواب سن کر خالہ تو خاموش ہو گئیں، مگر دن گزرتے گئے اسد بڑا ہوتا گیا اور خالہ کو اس کی فکر کھائی جاتی تھی۔ خالہ اسد اور گھر کے غیر معمولی معاملات کو لے کر کئی بار خالو سے بات کر چکی تھیں، مگر خالو اسے خالہ کا وہم سمجھ کر ٹال جاتے۔ آخر ایک دن خالہ نے خالو سے بہت خوشامد کر کے انہیں اسد کو کریڈٹ اسکول بھیجنے پر راضی کر لیا۔ دن گزرتے گئے اور ہلکے پھلکے غیر معمولی واقعات ہوتے رہے۔ خالہ ان سے پریشان تو تھیں، پر انہیں اطمینان تھا کہ اسد اس سب سے محفوظ ہے۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس نے ان کی زندگی میں ہلچل مچا دی۔ ہوا یوں کہ ایک دن صبح ناشتے کے بعد جب ہمارے خالو کام پر گئے تو خالہ نے نورہ سے کہا کہ دھلے ہوئے کپڑے آنگن میں سکھانے کے لیے ڈال دو۔ نورہ دوسرے کام میں مصروف تھی تو اس نے کہا، سٹھانی، بس یہ کام ختم کر لوں پھر سکھاتی ہوں۔ خالہ نے سوچا، میری ہڈیوں کو بھی بیٹھے بیٹھے زنگ لگ رہا ہے، کیوں نہ میں ہی کپڑے ڈال دوں۔ خالہ اٹھیں اور کپڑے سکھانے لگیں۔ اتنے میں انہیں سکھائے ہوئے کپڑوں کے پیچھے کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے کپڑوں کو ہٹایا تو کپڑوں کے پیچھے کا منظر دیکھ کر خالہ بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گئیں۔ ایک انتہائی مکروہ شکل والی دبلی پتلی عورت، جس کا رنگ سیاہ تھا، پیلے دانت اور اندر کو دھسی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں۔ وہ خالہ کو دیکھ کر مسکرائی، ہاں حاجرہ، کیسی ہو؟ یہ جگہ میری ہے، یہاں آ کر تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب تو تم میری سزا کے حقدار ہو، تیار رہنا اور دیکھنا، ایک دن آئے گا جب تم میرے جیسی ہو جاؤ گی اور میں تمہارے جیسی، کیونکہ یہ میری جگہ ہے اور میں یہاں کسی کو نہیں رہنے دیتی۔ یہ کہہ کر وہ مکروہ شکل والی عورت غائب ہو گئی۔
خالہ نے زور سے چیخ ماری اور نورا بھاگتے ہوئے خالہ کے پاس آئی۔ خالہ نے اسے پورا واقعہ بتایا، پر وہ اسے خالہ کا وہم سمجھنے لگی۔ اس واقعے کے بعد ہماری خالہ کو بہت تیز بخار ہوا۔ نورا نے گیلے کپڑے کی پٹیاں رکھیں پر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ شام کو جب خالو آئے تو انہیں دواخانے لے گئے۔ گھر آ کر ڈرتے ڈرتے ہماری خالہ نے صبح والا واقعہ خالو کو بتایا۔ انہوں نے کوئی دھیان نہ دیا، مگر خالہ کے اصرار پر گھر میں قرآن پاک کا ختم رکھوایا۔ ہم بہن بھائی بھی پہنچے۔ تلاوت شروع ہونے سے پہلے جو ہم نے دیکھا شاید ہماری جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ جیسے ہی ختم القرآن کی تیاریوں میں تھے کہ اچانک سے چیخنے کی آواز آئی۔ باورچی خانے کے سب برتن ہوا میں معلق اور اس طرح زمین پر گرے جیسے کسی نے انہیں زور سے پھینکا ہو۔ خیر، ان واقعات کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم نے جلدی سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی تلاوت شروع ہوئی وہ سب آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ اس واقعے کے بعد تو نورا کو بھی احساس ہو گیا کہ اس گھر پر کوئی نہ کوئی آفت آ گئی ہے۔ ختم القرآن کے بعد خالہ کے اصرار پر ہم تینوں بہنیں کچھ دن وہاں رک گئیں۔ باقی 3 بہنوں کو بھائیوں کے ساتھ کراچی روانہ کر دیا گیا۔ گو کہ ہمارے دلوں میں بھی خوف بیٹھ گیا تھا، مگر 3 بہنیں تھیں تو کچھ حوصلہ ہوا۔ رات کو رفع حاجت کے لیے بھی جانا ہوتا تو ایک دوسرے کو اٹھاتے، غسل خانے کا دروازہ بس اٹکا دیتے اور آپس میں باتیں کرتے رہتے تاکہ خوف کا احساس کچھ کم ہو۔ ہم لوگ کہیں بھی اکیلے نہیں جاتے تھے۔ گھر میں سکون ہوئے کوئی 2 ہفتے ہی ہوئے تھے کہ ایک رات خالہ نیند سے چیخ مار کر اٹھیں۔ ہم سب ان کے کمروں کی طرف دوڑے۔ خالہ کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں، جسم پسینے سے شرابور تھا اور وہ ایک ہی بات دہرائے جا رہی تھیں، وہ آ گئی، وہ آ گئی، مجھے نہیں چھوڑے گی، نہیں چھوڑے گی۔ خالو بھی ان کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے خالہ کو حوصلہ دیا، آیت الکرسی کا دم کیا اور بڑی مشکل سے انہیں سلا دیا۔ ہم سب بھی اپنے کمروں میں آ کر سو گئے۔ اس واقعے سے ہمارے دلوں میں پھر سے خوف نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ بس ایسی حالت میں خالہ کو چھوڑ کر ہم جا بھی نہیں سکتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد جب خالہ کی طبیعت سنبھلی تو کچھ ضروری سامان لینے کی غرض سے ہمیں بازار جانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ طے یہ پایا کہ ایک بہن خالہ کے گھر اور نورا کے ساتھ رہے گی اور باقی 2 بازار جائیں گی۔ خالو نے ہمیں بتا دیا کہ کہاں سے سامان اچھا اور مناسب داموں میں ملے گا۔ ہم لوگ بازار گئے اور سب سامان لے کر واپس آ ہی رہے تھے کہ ہم نے وہاں پر خالہ کو دیکھا جو کسی دکان سے سامان لے رہی تھی۔ میں نے خالہ کو آواز لگائی تو خالہ نے ہماری طرف دیکھا اور مسکرائیں، اور پھر بجائے ہماری طرف آنے کے بازار میں غائب ہو گئیں۔ ہم لوگ چونکہ اس علاقے سے زیادہ واقف نہیں تھے تو ہم نے ان کا پیچھا کرنا مناسب نہ سمجھا کہ کہیں راستے میں بھٹک ہی نہ جائیں۔ خیر، جب ہم گھر واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خالہ چارپائی پہ بیٹھی ہیں اور ساتھ ہماری بہن بھی بیٹھی تھی۔ نورا برتن دھو رہی تھی۔ میں نے کہا، خالہ آپ بازار سے کب آئیں؟ کہنے لگیں، بازار؟ ارے کون سا بازار، میں تو گھر پر ہی ہوں۔ خالہ پریشان ہو کر بولی، ارے بھائی ابھی تو آپ بازار سے کچھ خرید رہی تھی، ہم نے آپ کو آواز بھی دی تو آپ بس مسکرا کے چل دیں۔ دوسری بہن نے خالہ کو دیکھا۔ معاملے کو سمجھتے ہوئے خالہ بولی، ارے تم بھی دھوکا کھا گئی، وہ اصل میں نہیں، میری ہم شکل ہے جو تقریباً مجھ جیسی لگتی ہے۔ ایک بار تو تمہارے خالو بھی دھوکا کھا گئے تھے۔ یہ کہہ کر خالہ نے بات گول کر دی، لیکن ان کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں اس بات کا اشارہ کر رہی تھیں کہ وہ کافی گھبرا گئی ہیں۔ ہمیں بھی کچھ عجیب سا لگا۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ اور سوچتے، خالہ نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ شام کو خالو گھر آئے تو خالہ نے صبح والے واقعے کا ذکر کیا۔ انہوں نے تو اسے محض اتفاق سمجھ کر درگزر کر دیا۔ خیر، رات کے کھانے کے بعد ہم سب لوگ سو گئے۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو مجھے کچھ عجیب سی آواز آئی، یوں لگ رہا تھا کہ بہت دور سے آواز آ رہی ہو۔ میں نے ڈر کے مارے اپنی بہنوں کو اٹھایا۔ آواز قریب ہوتی جا رہی تھی اور آہستہ آہستہ واضح بھی ہو رہی تھی۔ پھر اچانک ایسے لگا جیسے آواز ہمارے کمرے کی چھت سے آ رہی ہو۔ یہ بالکل صاف آواز تھی، جیسے کوئی زور زور سے پاؤں چھت پر مار رہا ہو۔ پائل کی چھنکار کی آواز بھی آ رہی تھی اور ساتھ ہی کوئی عجیب سی زبان میں کچھ گانا گا رہا تھا۔ آواز نسوانی تھی۔ ہم سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما، آیت الکرسی کا وید کرنے لگے، جس سے وہ آواز دور ہوتی چلی گئی۔ اگلی صبح ہمارے اور خصوصاً ہماری خالہ کے لیے ایک عجیب خبر لے کر آئی۔ ہمارے خالو اس جہان فانی سے کوچ کر چکے تھے۔
وجہ سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ انہیں تو ناخن میں بھی کوئی تکلیف نہ تھی۔ اسد بھی یہ خبر سن کر آ چکا تھا۔ خیر اسے خدا کی مرضی جان کر خالو کو سپرد خاک کیا گیا۔ اس واقعے نے خالہ کو بہت زیادہ غمزدہ کر دیا۔ اب ان کے بیٹے کے سوا کوئی ان کے پاس نہ تھا۔ خالہ نے ان سب غیر معمولی واقعات سے اسد کو لا علم رکھا تھا اور گھر میں سب کو یہی تاکید کی تھی کہ اسد کو کسی بھی طرح کی بات کا پتہ نہ چلے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں جذبات میں آ کر یہاں رکنے کا کہے اور خدا نہ خواستہ اسے کچھ نقصان ہو۔ اسی لیے خالہ نے اسد کو عدت بیٹھنے سے پہلے ہی واپس بھیج دیا۔ ہم سب نے ان سے بہت اصرار کیا کہ عدت کے دن پورے کر کے آپ ہمارے ساتھ کراچی چلیں، مگر انہوں نے کہا کہ یہ گھر تمہارے خالو کی نشانی ہے، میں اسی میں دلہن بن کر آئی تھی، اب تو بس میرا یہاں سے جنازہ ہی اٹھے گا۔ عدت کے دنوں میں نورا نے ان کی بہت خدمت کی۔ مدت تمام ہوئی تو خالہ نے ہم سے جانے کے لیے کہا۔ ہمیں خالہ کو اکیلے چھوڑ کر جانے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ ہم لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ ہم رک جاتے ہیں، مگر انہوں نے یہ کہہ کر ہمیں روانہ کر دیا کہ تم لوگ کب تک اس ویرانے میں رہو گی؟ نورا تو میرے پاس ہے، جب ضرورت ہوگی تو میں تم لوگوں کو بلا لوں گی، ویسے بھی میرے ساتھ نورا ہے، اب تم لوگوں کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خیر ہم لوگ کراچی کے لیے روانہ ہو گئے اور نورا سے کہا کہ ہر ہفتے پوسٹ آفس سے فون کر کے ہمیں خالہ کی خبر دے دیا کرے۔ خیر ہم لوگ کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں نورا ہر ہفتے ہمیں خالہ کی خبر دے دیا کرتی تھی کہ وہ شوہر کی موت کے صدمے سے باہر آ رہی ہیں۔ کچھ ہفتے تو ہمیں خیریت کے پیغامات موصول ہوتے رہے اور ایک دو بار ہماری خالہ سے بات بھی ہوئی۔ ہم مطمئن تھے کہ چلو ان کی زندگی معمول پر آ رہی ہے، مگر پھر اچانک ایک دن نورا نے کال کر کے بتایا کہ آپ لوگ جلدی آ جائیں، سٹھانی صاحبہ کی طبیعت خراب ہے، حکیم صاحب کی دوا بھی کام نہیں کر رہی۔ ہم لوگ پریشان ہو گئے اور سب بہن بھائی خالہ کے یہاں روانہ ہو گئے۔ وہاں ہم شام کے وقت پہنچے۔ خالہ کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ نورا باہر کھڑی ہے اور بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے۔ ہم نے پوچھا کیا ہوا، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو اور خالہ کو اکیلا کیوں چھوڑا ہے؟ اس نے پھولی ہوئی آواز میں کہا، باجی آپ لوگ اندر آئیں، سب سمجھ جائیں گے۔ ہم سب ڈرتے ڈرتے اندر گئے۔ خالہ کے کمرے کے قریب پہنچے تو اندر سے عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ نہیں چھوڑوں گی تجھے میری بات یاد ہے نا، میں نے کہا تھا یہ گھر میرا ہے۔ ہم نے ڈرتے ڈرتے اندر جھانکا تو اندر خالہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ خالہ کو دیکھا تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا اور وہ عجیب سی آواز میں باتیں کر رہی تھیں۔ فوری طور پر ہم نے ڈرتے ہوئے ان کے کمرے میں قدم رکھا، ساتھ ہی قرآن پاک کا نسخہ بھی ہاتھ میں تھا۔ ہمت کر کے نورا اور دو بہنوں نے خالہ کو پکڑا۔ میں نے قرآن کا نسخہ ان کے سر پر رکھا تو انہیں ایک جھٹکا سا لگا، بے ہوش ہو گئیں اور ہم نے خالہ کو بستر سے باندھ دیا۔ نورا نے ہمیں بتایا، بی بی سٹھانی یہ کسی چڑیل کا سایہ ہے، میں ایک پیر بابا کو جانتی ہوں، وہ اس معاملے میں ہماری کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ وہ رات ہم نے کیسے گزاری ہم ہی جانتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی ہم میں سے 4 بہنیں اور ایک بھائی خالہ کے پاس رکے اور پھر میں، میری بہن نورا اور میرے ایک بھائی اس پیر بابا کے پاس پہنچے۔ دیکھنے سے تو وہ کافی پہنچے ہوئے لگتے تھے۔ خیر ہم انہیں لے کر آ گئے۔ جیسے ہی ہم انہیں خالہ کے کمرے میں لے گئے، خالہ نے آنکھ کھولی اور عجیب سی آواز میں بولی، تو نکالے گا مجھے میرے گھر سے؟ اور اس سے پہلے کہ بابا کچھ وظیفہ وغیرہ کر پاتے، ان کے قدم زمین سے جم گئے۔ پھر ہم نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ ہمارے ہوش اڑ گئے۔ خالہ نے تیز نظروں سے پیر بابا کی طرف دیکھا، ان کے منہ سے خون کے ساتھ ان کا جگر بھی باہر آ گیا اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ پھر خالہ ایسے سو گئیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جب ان کی آنکھ صبح کھلی تو انہیں رات کا کوئی واقعہ یاد نہیں تھا، وہ بالکل ایک عام عورت لگ رہی تھیں۔ پھر جیسے زندگی معمول پر آ گئی، اب وہ گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کرنے لگیں، مگر ہم نے محسوس کیا کہ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم سب نے ان کی خوراک کا خیال رکھا، انہیں طاقت کی دوا بھی دیتے رہے۔ بہت چاہا کہ وہ ہمارے ساتھ کراچی چلی جائیں، مگر وہ نہ مانی۔ اب ان کی طبیعت کے ساتھ ہم سب نے محسوس کیا کہ ان کے خد و خال میں بھی نمایاں تبدیلی آ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں اندر کو دھستی جا رہی تھیں، چہرہ سیاہ ہوتا جا رہا تھا اور جسم لکڑی کی طرح سوکھ رہا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہ رہیں اور پہلے سے زیادہ بھی کمزور ہو گئیں۔
پھر ایک رات کا ذکر ہے کہ ہم سب بہن بھائی اور نورا ان کے کمرے میں ہی تھے۔ ہم ساتھ والے کمرے میں سونے گئے، دونوں بھائی الگ کمرے میں، اور میں اور نورا وہیں خالہ کے ساتھ تھے۔ نہ جانے یہ رات کا کون سا پہر تھا کہ نورا کی خطرناک چیخ سے ہم سب بہن بھائی جاگ گئے اور خالہ کے کمرے میں گئے۔ وہاں دیکھا تو نورا پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیوار کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہماری جان نکلتے نکلتے بچی۔ دیوار پر ایک مکروہ شکل کی عورت تھی جس کی شکل کبھی خالہ جیسی ہو رہی تھی اور کبھی کوئی اور شکل۔ ساتھ ہی وہ زور زور سے ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، ہاجرہ، میں نے کہا تھا نا ایک دن میں تیرے جیسی ہو جاؤں گی اور تو میرے جیسی ہو جائے گی۔ میں نے کہا تھا تجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ آج میں نے اپنا مقصد پا لیا۔ اور پھر کافی دیر تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ پھر اچانک جیسے طوفان کے تھمنے کے بعد کی خاموشی جیسا سکوت طاری ہو گیا۔ خالہ کروٹ پہ تھیں۔ ہم نے ڈرتے ڈرتے خالہ کا چہرہ دیکھا تو ہماری چیخ نکل گئی۔ ان کا چہرہ اسی مکروہ شکل والی عورت جیسا ہو گیا تھا۔ وہ رات نورا نے بھی ہمارے کمرے میں گزاری۔ صبح ہم لرزتے دل کے ساتھ خالہ کے کمرے میں گئے، مگر خالہ اس دار فانی کو کوچ کر کے جا چکی تھیں۔ ہم نے فوری طور پر اسد کو خبر کی کہ خالہ اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ مولوی صاحب نے میت دیکھ کر کہا جتنی جلدی ہو سکے میت کو سپرد خاک کر دیا جائے۔ خیر جیسے ہی اسد آئے جنازے کی تیاری کی گئی۔ اسد کے بے حد اصرار پر بھی خالہ کا چہرہ اسے نہیں دکھایا گیا۔ سب خواتین نے پڑوس میں قرآن خوانی کی جو کہ خالہ کے گھر سے ہی کچھ فاصلے پر تھا، اور مرد خالہ کی تدفین کے لیے انہیں لے گئے۔ واپسی پر ہمارے بھائی اور اسد گھبرائے ہوئے آئے۔ ہم نے پوچھا کہ کیا مہاجرہ ہے تو کہنے لگے خود ہی چل کر دیکھ لو۔ ہم نے پڑوسیوں سے اجازت چاہی اور واپس خالہ کے گھر گئے۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ خالہ کے گھر کی چھت پر ایک عورت ہاتھ میں لالٹین لیے ناچ رہی تھی جس کی صورت بالکل خالہ سے ملتی تھی، اور حیرت انگیز طور پر خالہ کے گھر کا سب سامان ان کے گھر کے باہر تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نے اسد کو بتا دیا کہ خالہ پر کیا گزری اور انہوں نے کس طرح تمہیں اس سب سے محفوظ رکھا۔ خیر جیسے تیسے کر کے ہم لوگ کراچی پہنچے۔ خالہ کا سامان اسد اپنے ساتھ لے گیا۔ اس واقعے کو 50 سال ہو چکے ہیں۔ آج بھی جب ہم کہیں بدین جاتے ہیں تو اس مکان کو ضرور دیکھتے ہیں جس کے در و دیوار پر آج بھی ایک عجیب سی دہشت چھائی ہوئی ہے۔ اپنی خالہ کا انجام یاد کر کے مجھے آج بھی بہت دکھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔